گاڑی کی چابی اپنی انگلیوں میں گھماتے سیٹی بجاتے وہ باہر کی سمت بڑھا تھا۔ آج اس کا پلان اپنی یونیورسٹی اور کالج کے دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنے کا تھا۔ وہ ایک آوارہ بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا جس کی زندگی کا مقصد صرف پارٹیز کرنا، دوستوں کے ساتھ موج مستیاں کرنا اور رات کو کسی حسینہ کی باہوں میں سکون حاصل کرنا تھا۔ آج اس کے دوست فرقان نے کال کر کے اسے بلوایا تھا۔ وہ ناردرن ایریا میں جانے کا پلان بنا چکے تھے، جو اکثر ہی بناتے رہتے تھے۔ اپنے 6 آوارہ دوستوں کے ساتھ وہ 3-4 دن کے لیے گھومنے پھرنے کا ارادہ باندھے گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک پیچھے سے شگفتہ بیگم نے اسے پکارا تو وہ ایک دم پلٹا۔ کٹے بال ماتھے پر بکھرے اور سفید چمکدار پیشانی پر بل سے پڑ گئے۔ مغرور اٹھی ہوئی ناک کے نیچے گلابی عنابی لب اوہ میں ڈھلے۔ ماما یار، آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ جاتے ہوئے کو پیچھے سے نہیں پکارا جاتا، مگر آپ بھی کہاں سنتی ہیں، وہ محبت سے انہیں ڈانٹتا ہوا بولا۔ اور تمہیں بھی کتنی بار بولا ہے کہ یہ آوارہ گردیاں چھوڑ دو، اپنے بابا کا بزنس میں ہاتھ بٹاؤ۔ بہت کر لی تم نے موج مستی، میں ہمیشہ ان کے سامنے تمہاری ہی سائیڈ لیتی ہوں، مگر اب مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنا بگاڑ دیا ہے میں نے اپنے لاڈلے کو۔ وہ بھی مصنوعی ناراضگی سے بولی، ماما ایک ہی تو بیٹا ہوں آپ کا، اگر آپ میری سائیڈ نہیں لیں گی تو اور کس کی لیں گی؟ یار اب آپ یہ بتائیں کیوں روکا مجھے، پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہوں۔ تمہیں اس لیے روکا ہے کہ جلدی واپس آ جانا، نیکسٹ فرائیڈے کو ہمیں کہیں جانا ہے۔ تمہیں اس دن بتایا تھا نا مسز ہمدانی کا اور شیراز ہمدانی کا، جو تمہارے بابا کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں جانا ہے، کھانے پر بلایا ہے ہمیں انہوں نے، شگفتہ بیگم نے زمانی انداز میں کہا۔ تو ماما آپ اور ڈیڈ جائیں نا، مجھے ویسے بھی ان بورنگ دعوتوں کا کوئی شوق نہیں، اور میرا جانا وہاں کیوں ضروری ہے بائی دا وے؟ وہ گاڑی کی سیٹ پر ہاتھ جمائے تجسس سے بولا۔ او تم بھی نا حد کرتے ہو، پورے 30 سال کے ہو گئے ہو تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے میں ہلکان ہو رہی ہوں میں، اور مجھے مسز ہمدانی کی بیٹی بھی دیکھنی ہے، شیزا نام ہے اس کا، بہت پیاری لڑکی ہے۔ میں کل تمہارے ڈیڈ کے ساتھ خورشید شاہ کی دعوت میں گئی تو وہاں دیکھا تھا اسے۔ مسز ہمدانی سے پوچھا تو وہ خوش دلی سے بولی کہ ابھی شیزا ریسنٹلی UK سے ماسٹرز کر کے آئی ہے اور وہ ہمیں بلا رہے ہیں اپنے گھر، تمہیں بھی ساتھ آنے کا کہا ہے۔ شگفتہ بیگم نے وضاحت کی تو بیربل نے اپنا سر تھام لیا۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ میں ابھی شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اور مجھے تو شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ I am not interested in شیزا and such kind of girls۔ بوٹیکس کی مریضہ ہوتی ہیں یہ ساری لڑکیاں، مصنوعی سی لگتی ہیں مجھے۔ آپ پلیز انہیں منع کر دیں، ابھی فی الحال تو میری لائف میں شادی جیسی ٹینشن کی کوئی گنجائش نہیں، سوری۔ وہ اپنا سیاہ چشمہ آنکھوں پر ٹکاتا گاڑی کے اندر بیٹھ گیا اور مسز شگفتہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ارے ارے، ایسے کیسے نہیں کرو گے تم شادی؟ کروڑوں کی جائیداد ہے تمہارے باپ کی اور ایک ہی بیٹے ہو تم ہمارے، میں تو تمہاری شادی بہت چاؤ سے کروں گی، اور خبردار جو تم نے احتجاج کیا تو، ورنہ تمہاری ساری آزادی بند، تم کل سے ہی اپنے آفس جاؤ گے، اب میں بھی تمہیں کوئی ڈھیل نہیں دوں گی۔ فی الحال تو میں آؤٹنگ پر جا رہا ہوں، 3-4 دن بعد واپس آ جاؤں گا، پھر آ کر بات کریں گے، بیربل نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد وہ شگفتہ بیگم کی باتیں بالکل فراموش کر چکا تھا۔ بیربل شیرازی جو منموجی سا لڑکا تھا، بلا کا ہینڈسم، جو خود لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا بلکہ اس کے پیچھے لڑکیوں کی قطار ہوتی تھی، مگر وہ کوئی زیادہ گھاس نہیں ڈالتا تھا ان کو، بس اس کے لیے لڑکیاں صرف وقتی لذت کا ذریعہ تھی۔ ویسے بھی سارے چہرے اسے ایک جیسے لگتے تھے، جس کلاس اور سوسائٹی سے اس کا تعلق تھا وہاں پر ساری لڑکیاں ہی ماڈرن اور نوابزادوں کی بگڑی اولادیں تھیں، ماں باپ کا بے دریغ پیسہ اپنی تراش خراش پر ہی اڑا دینے والی، اتنے مہنگے مہنگے سیلون سے میک اپ کرانے والی اور لاکھوں کروڑوں پلاسٹک سرجریز پہ لگانے والی، مگر پھر بھی ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہی سی لگتی ہوں، ابھرے ہوئے گال، موٹے ہونٹ اور چھوٹی سی پلاسٹک کی ناک۔ مگر بیربل کو ان کے چہرے سے زیادہ ان کی سنگت میں گزارا گیا کچھ وقت ہی چاہیے ہوتا تھا، جو اسے آسانی سے مل جاتا
کیونکہ ہر لڑکی اپنے اوپر اویلیبل کا ٹیگ لگا کر اس کے سامنے آتی تھی، بالکل ایسے جیسے بڑی بڑی دکانوں پر برانڈڈ ڈریسز کے اوپر ان کی قیمت کا ٹیگ لگا ہوتا ہے۔ بیربل بھی اپنی پسند کا کوئی لباس منتخب کرتا، تھوڑی دیر تک اسے پہنتا اور پھر اتار کر پھینک دیتا اور پلٹ کر کبھی اس لڑکی کی طرف نہ دیکھتا، کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک لڑکی کے پاس دوسری دفعہ جائے۔ کچھ لڑکیاں تو اس کے پیچھے اتنی پاگل ہوتی کہ جب بیربل ان کو لفٹ نہ کرواتا تو اپنی نسیں تک کاٹ لیتی، اور اسے ایسی لڑکیاں تو بالکل زہر لگتی تھی۔ اس کی بلا سے وہ زہر کھائیں یا پھندے سے لٹک جائیں، اس کی بلا جانے، اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ شادی کے نام پر تو وہ ہمیشہ سے ہی بھاگتا تھا، کیونکہ اس طرح ایک ہی عورت کے ساتھ ساری عمر گزارنا پڑتی، جو اسے بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ اس لیے وہ شادی کے ذکر کو گول کر دیتا تھا۔ شگفتہ بیگم اکثر ہی اسے فورس کرتی تھی، اور اس بار تو انہوں نے ٹھان لی تھی کہ بیربل کی شادی کروا کے ہی دم لیں گی، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنی گاڑی اسلام آباد کے ایک ہوٹل کے سامنے روکی، کیونکہ یہاں اس کے دوسرے آوارہ مزاج دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں مل کے آگے نکلنا تھا۔ فرقان نے اسے دور سے ہی دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کنوارے ہو کر بھی اتنی لیٹ نکلے ہو گھر سے؟ یار میں تو چلو بیوی والا ہوں، مگر تمہیں کس چیز نے روکے رکھا گھر پہ؟ وہ اس کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ اللہ بچائے اس بیوی نامی بلا سے، میں کنوارا ہی اچھا ہوں۔ بیربل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب اچھا سا ڈنر کر کے پھر نکلتے ہیں، وہ دوسرے دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوا بولا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بیربل کے سارے دوست ہی ہائی پروفائل تھے، کوئی بزنس مین کا بیٹا تو کوئی بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا۔ ان میں سے فرقان اور جبران کی ریسنٹلی شادی ہو چکی تھی۔ بازل اور بیربل ابھی کنوارے تھے۔ بازل شاہ کی منگنی ہو چکی تھی اپنی ہی یونیورسٹی فیلو انیکا سے، جس کے پہلو میں چپک کر بیٹھی تھی۔ وہ بازل کے منہ میں پاستا ڈال رہی تھی اور بازل اس پر فدا ہو رہا تھا۔ بیربل نے منہ چھڑایا انہیں دیکھ کر۔ اسے یہ چونچلے بالکل پسند نہ تھے۔ یار تم کیوں جالس ہو رہے ہو ان لو برڈز کو دیکھ کر؟ چلو اجتماعی دعا کرتے ہیں کہ تمہاری بھی کسی سے منگنی ہو جائے۔ فرقان نے اسے چھیڑا تو بیربل نقوصے سے گھورنے لگا۔ شٹ اپ، آئی ایم جسٹ فیڈ اپ ود دس نانسنس۔ وہ شگفتہ بیگم کی وارننگ کا غصہ اس پر نکالتے بولا۔ میری جان، یہ نانسنس نہیں، زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے، چاہے لو یا ارینج کرو، کیونکہ آنٹی تو زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گی، نہ تمہیں کنوارا رکھیں گی۔ وہ اس کے غصے کا برا منائے بغیر پھر سے چھڑنے لگا۔ ویسے کتنا اچھا ہوگا نا کہ تمہاری ناران کاغان کے سفر پر ہمارے مسٹر اکڑو بیربل کو کسی سے محبت ہو جائے۔ انیکا جوش سے بولی تو بازل کا نوالا منہ میں پھنس گیا۔ ایسا صرف ایک کنڈیشن میں ممکن ہے مس انیکا۔ بیربل اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ اگر میری سر پر چوٹ لگ جائے یا میں بہک جاؤں تو شاید کسی لڑکی کی زلفوں میں دل اٹک جائے میرا، مگر نہ تو میں بہکتا ہوں اور نہ ہی میری سر پہ چوٹ لگے گی، کیونکہ میں کبھی بھی پی کر ڈرائیونگ نہیں کرتا۔ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تو سب کے دانت نکل گئے۔ ویسے محبت بھی دماغ کا خلل ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی کے بھی دماغ میں آ سکتا ہے، سو ڈونٹ بی کانفیڈنٹ۔ وہ سب اب وہاں سے اٹھ چکے تھے۔ سب سے پہلے انہیں مری جانا تھا، وہاں اسٹے کرنے کے اگلے دن بعد وہ ناران کاغان کے لیے نکلنا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ اکٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں خوب مستی کرنی تھی۔ اوف ہیزل، کیوں اتنا ڈرتی ہو تم؟ کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا۔ یار انجوائے کرو بس، ہم کچھ دیر گھوم پھر کر ہوٹل پہنچ جائیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ شہلا ہیزل کا ہاتھ تھامے مری کی سڑک پر ایک سائڈ پر چلتی جا رہی تھی۔ موسم شدید خراب تھا، یک ٹھنڈی ہوائیں گرم کپڑوں کے اندر بھی گھس رہی تھی اور ان کے منہ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ہیزل نے اپنا حجاب پھر سے سیٹ کیا جو بار بار اتر رہا تھا۔ اس کی پن کہیں کھو گئی تھی۔ اس نے نقاب اتار کر رکھا تھا، مگر حجاب سے اچھی طرح چہرے کے گرد ہالہ سا بنا رکھا تھا۔ اس کا سفید شفاف چہرہ دمک رہا تھا۔ چھوٹی سی ناک سردی کی وجہ سے سرخ پڑ گئی اور گال انار ہو رہے تھے۔ سڑک چونکہ خالی تھی اس لیے اس نے نقاب اتار دیا تھا۔ وہ رات کے 11 بجے اپنے ہوٹل کے قریب سڑک پر مٹر گشت کر رہی تھی۔ ہیزل اور شہلا یونیورسٹی فیلوز تھی اور ان کا اسٹڈی ٹور تھا۔ 4 دن کا اگلے دن انہیں واپس چلے جانا تھا۔
ہیزل بہت زیادہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں پردے کا بہت خیال رکھا جاتا۔ خاندان کی صرف وہی لڑکی تھی جسے یونیورسٹی جانے کی اجازت مل گئی تھی، اور اسٹڈی ٹور کے لیے وہ پہلی بار مری آئی تھی۔ اسے دنیا گھومنے کا اور حسین مناظر دیکھنے کا بہت کریز تھا، مگر گھر کی حویلی کے ماحول کی وجہ سے وہ کبھی باہر نہ نکلی تھی۔ وہ ثناء اللہ شاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جو حیدرآباد کے قریب ایک گاؤں کے سردار تھے۔ پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر ماحول بہت سخت تھا۔ ہیزل بہت ذہین تھی، اس لیے ثناء اللہ شاہ نے اسے پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ وہ جو اپنے دھیان میں چل رہی تھی، اچانک سامنے آتی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ شہلا نے فوراً ہیزل کا بازو پکڑتے اسے سائڈ کیا، ورنہ یقیناً ہیزل کی ٹکر ہو جاتی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ شہلا ہیزل کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہیزل نے اس بات میں سر ہلاتے فوراً نقاب کا پلو سرکاتے چہرے پر کیا تھا تاکہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ بیربل جو گاڑی چلا رہا تھا غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ تم لوگ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ نکلتے ہی شروع ہوا۔ فرقان، جبران اور بازل کے ساتھ انیکا بھی گاڑی سے باہر نکل آئے، کیونکہ یہ بیربل کی عادت تھی۔ اسے ڈرائیونگ سے جیت سے کرنے کی عادت تھی۔ وہ ڈرائیونگ پر کبھی بھی رسک نہیں لیتا تھا، اور اگر وہ لڑکی ان کی گاڑی کے سامنے آ جاتی تو یقیناً اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ وہ غصے سے ہیزل کو گھور رہا تھا، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہیزل اس کی طرف پلٹی تو اس کی آنکھیں دیکھنے کے بعد بیربل وہیں ساکت رہ گیا۔ خوبصورت سرمئی آنکھیں، ان آنکھوں میں سارے مشرق کا حسن تھا کہ بیربل جو کچھ کہنے والا تھا ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اس کے لبوں سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہوئے۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو مسٹر، اور تم دیکھو تم غلط راستے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو۔ وہ بھی ہیزل تھی، اپنے نام کی ایک۔ اسے بھی غصہ آیا تھا۔ وہ بیربل کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چلو بیربل، بحث مت کرو۔ فرقان نے اسے کام ڈاؤن رہنے کا اشارہ دیا، لیکن جبران کو شرارت سوجھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بازل کے کان کے پاس جھکا۔ ویسے یہ پہلی لڑکی ہے جس نے ہمارے بیربل سے بدتمیزی کی ہے۔ اس کی گوہر افشانی بیربل سن چکا تھا۔ اس نے غصے سے ان سب کو گھورا کہ سب خاموش ہو کر رہ گئے۔ ایک تو آدھی رات کو تم لوگ سڑک پر چل رہی ہو، اوپر سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے، پھر بھی مجھے غلط کہہ رہی ہو۔ وہ ایک بار پھر غصے سے چلایا تھا۔ ہیزل 2 قدم آگے بڑھے اور سختی سے بیربل کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ پہلے جا کر خود گاڑی چلانے کی ایتھکس سیکھ کر آؤ، پھر آ کر ہم سے بات کرنا۔ وہ بھی غصے سے بولی تھی کہ بیربل کو زیادہ غصہ آ گیا۔ نہیں، کیا مطلب؟ مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ تم لوگوں کو خود سڑک پر چلنے کی تمیز نہیں ہے؟ جہاں امیر شخص دیکھا نہیں، وہیں تم لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ جلدی سے اس امیر شخص کو پٹانے لگتی ہو۔ وہ غصے سے بولا تھا کہ ہیزل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی 3rd کلاس لڑکیوں کو۔ اس کے لہجے سے آگ نکل رہی تھی۔ ہر وقت لڑکوں پہ ڈورے ڈالنے کے لیے پھرتی رہتی ہو۔ اس سے زیادہ ہیزل میں برداشت نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور بیربل کے چہرے پہ ایک تھپڑ دے مارا۔ وہ خود بے یقین تھی اس نے یہ کیا کر دیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد اس طرح کی بکواس کی۔ تم جیسے امیر بگڑے ہوئے رئیس زادے ہر گلی محلے کی نکڑ پر ملتے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آدھی راتوں کو باہر نکل جاتے ہو، لیکن تم لوگوں کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہیزل کا چہرہ غصے سے لال تھا اور بیربل کا چہرہ ذلت سے لال ہو گیا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تھپڑ مارا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دانت پیس کر گھررایا تھا۔ میں تم جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتی۔ چلو شہلا، سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی ہوئی وہ شہلا کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل کی جانب چل پڑی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے بیربل کو اتنی بری طریقے سے اگنور کیا تھا، اور اس کی انسلٹ بھی کی تھی، اور اسے تھپڑ ہی مار دیا۔ وہ بے یقین، حیران اور پریشان تھا۔ لڑکیاں اس کا حسن دیکھ کر پگھل جاتی تھیں، لیکن وہ اس کی انسلٹ کیے جا چکی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس کے پاس انیکا اور بازل آ کر کھڑے ہوئے اور افسوس سے دائیں بائیں نفی میں سر ہلانے لگے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے بیربل سے اس لہجے میں بات کی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کوئی لڑکی تمہیں تھپڑ مار کر چلی گئی اور تم بس شکل دیکھتے رہ گئے۔ وہ جیسے جلے پر نمک چھڑک رہے تھے۔ بکواس بند کرو، وہ غصے سے بازل کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔
کنیکا فوراً سیدھی ہوئی۔ سارے ہی جانتے تھے اگر بربل غصے میں آ جائے تو پھر کوئی بھی اس کا غصہ قابو نہیں کروا سکتا۔ جبران کی آنکھوں میں چمکتی شرارت تھی۔ اچھا جی، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس لڑکی کو پٹا کر دکھاؤ۔ ویسے واقعی زندگی میں پہلی بار بیربل کو اگنور کیا ہے، اور تو اور تمہیں تھپڑ بھی مار دیا، اور کسی لڑکی کا تمہیں اگنور کیے جانا ہم سے ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ اور بازل ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسے تھے۔ انیکا بھی کھلکھلا پڑی، لیکن فرقان ان سب میں خاموش تھا۔ مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، ہم فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ان سب کو اس مدعے سے ہٹایا تھا۔ بالکل جبران ٹھیک کہہ رہا ہے، جاؤ یار اس لڑکی کو پٹا کر تو دکھاؤ۔ دیکھا تھا کس طرح اس نے نقاب کر رکھا تھا، زندگی میں پہلی بار میں نے اتنی پردہ کرنے والی لڑکی کو دیکھا ہے۔ بازل نے بھی جبران کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ کہ مجھے بیربل شیرازی کو کسی لڑکی نے باتیں سنائی اور تھپڑ رسید کر دیا؟ تو دیکھنا اس لڑکی کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ اچانک کے غصے میں آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا معاملہ ہوا تھا کہ کوئی لڑکی بیربل کو ٹکر کی ملی تھی، ورنہ آج تک جو ملی وہ ساری بیربل پہ دل و جان سے فدا ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ لڑکی کچھ الگ تھی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا تو فرقان ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ چلو تم بیٹھو، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ وہ جانتا تھا جب وہ غصے میں ہو تو پھر گاڑی تیز چلاتا تھا، اور بیربل صرف ایک چیز سے احتیاط کرتا تھا، وہ تھا گاڑی چلانا۔ وہ گاڑی چلانے کے معاملے میں کافی کانشیس تھا۔ وہ سارے گاڑی میں بیٹھے اور ان کی گاڑی ان کے پینٹ ہاؤس کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں مری میں ان کا اپنا پینٹ ہاؤس تھا، اس لیے وہ سب جب بھی مری میں آتے تھے تو اسی پینٹ ہاؤس میں رہتے تھے۔ پینٹ ہاؤس میں آنے کے بعد وہ تینوں تو اپنے اپنے کمروں میں جا کر غائب ہو گئے تھے، لیکن فرقان صرف بیربل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ رات کافی ہو رہی ہے بیربل، میرے خیال سے تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ فرقان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لڑکی کی ہمت کیسی ہوئی فرقان؟ اس نے میری انسلٹ کیسے کی، اور اس نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ جیسے سی بات پر اٹک گیا تھا۔ فرقان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یار چھوڑو، ایک چھوٹی سی بات تھی، تم اسے سر پر سوار کر رہے ہو۔ وہ جیسے بیربل کو اس سارے معاملات میں پڑنے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن بیربل نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہرگز نہیں، اس نے میری بیربل شیرازی کی انسلٹ کی ہے، اور یہ حق کسی نے اسے نہیں دیا۔ مجھے اس لڑکی سے بدلہ لینا ہے، اور میں ایسا بدلہ لوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے آدھی رات کو ہی پینٹ ہاؤس سے باہر نکل گیا، اور فرقان بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ڈرتی ہوئے ہوٹل میں داخل ہوئی تھی کہ کہیں کسی کلاس فیلو نے دیکھ نہ لیا ہو، لیکن شکر تھا کہ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ شہلا نے دیکھا ہیزل کا موڈ کافی خراب تھا۔ تم ٹھیک ہو ہیزل؟ اس نے ہیزل سے پوچھا۔ ہیزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کیا ہونا؟ وہ اپنا حجاب کھولتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ بس گاڑی والے نے بدتمیزی کر دی تو مجھے لگا شاید تم اس بات پر اپسیٹ ہو، شہلا نے ڈرتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ اس کی بات سنتے ہیزل نے حیرانی سے شہلا کو دیکھا۔ بھلا مجھے کیا مسئلہ ہوگا کہ میں اس کو سوچوں؟ رات گئی بات گئی، ایسے بدتمیز گاڑی چلانے والے امیر رئیس زادے ہر موڑ پہ ملتے ہیں۔ چلو جلدی کرو، سو جائیں، اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے کہ ہم لوگ باہر گئے تھے۔ شہلا نے جلدی سے بات بدل دی تو ہیزل نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سائڈ بیڈ پر ہو کر لیٹ گئیں، لیکن جیسے ہی ہیزل نے آنکھیں بند کی، اس کی بند آنکھوں کے پردے پر بیربل کا چہرہ جگمگایا تھا۔ اس کے چہرے پر کتنا غصہ تھا، کچھ تھا جس نے ہیزل کو پریشان کیا تھا۔ جب ہیزل نے اسے تھپڑ مارا تو اس کی آنکھوں میں کیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ سارے برے خیالات جھٹکتے ہوئے آنکھیں بند کیے سو گئی۔ وہ دوبارہ اس ہوٹل کے پاس آیا تھا، اور اب وہ وہاں رکا ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ہیزل نے جاتے ہوئے اپنے ساتھ موجود لڑکی کو شہلا کہا تھا۔ شہلا اور ان کی بیسٹ فرینڈ ریسیپشنسٹ حیران ہو رہی تھی۔ لیکن آپ ان کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے بیربل کو سرتا پیر دیکھتے ہوئے پوچھا، تو بیربل نے بنا کچھ کہے اپنے والیٹ میں سے کچھ 1000 کے نوٹ اس کے پاس ٹیبل پر رکھے۔ امپورٹنٹ ہے،
وہ جیسے سے رشوت دے رہا تھا اور تھوڑا بہت ریسیپشنسٹ کے ساتھ فلرٹ کیا تو ریسیپشنسٹ نے فوراً ان کی ساری ہسٹری بتا دی۔ وہ لوگ حیدرآباد یونیورسٹی سے آئے ہیں، یہاں پر اپنے کسی ریسرچ ورک کے لیے اسٹڈی ٹور پر آئے ہیں، وہ اپنے گروپ کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لڑکی کا نام کیا ہے وہ اسی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہیزل شاہ۔ اور وہ لوگ واپس کب جائیں گے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ کل شام کو ان کی ساری گاڑیاں یہاں سے نکل جائیں گی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے مکمل انفارمیشن دی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل آیا، ایک نظر اس ہوٹل کی عمارت پر ڈالی، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ جیسے ہیزل کو دیکھ رہا ہو۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، تم نے اچھا نہیں کیا۔ بیربل شیرازی کی انسلٹ کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ تم نے میری انسلٹ کی ہے، خود اپنے لیے مصیبت چنی ہے۔ اب میں تمہاری اکڑ ایسے نکالوں گا کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی، لیکن کر کچھ نہیں پاؤ گی۔ وہ آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے بڑبڑاتا ہوا واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنی گاڑی کو واپس پینٹ ہاؤس کے راستے ڈال دیا۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ وہ سارے پینٹ ہاؤس سے باہر نکل آئے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اب ناران کاغان کے لیے نکل جانا چاہیے۔ فرقان کی بات پر بیربل نے نفی میں سر ہلایا۔ تم لوگ نکلو، مجھے امپورٹنٹ کام یاد آ گیا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اور سب نے بے یقینی سے بیربل کو دیکھا۔ اس نے کبھی بھی کسی بھی ٹرپ پر جانے کے لیے انکار نہیں کیا تھا، تو پھر اسے آج کیا ہو گیا؟ لیکن یار ہم نے تو ایک ساتھ جانا تھا۔ جبران نے فوراً بیربل کو متوجہ کیا۔ فکر مت کرو، ہم لوگ ساتھ جاتے ہی رہیں گے، تم لوگ چلو، مجھے بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ فرقان نے اسے کندھے سے پکڑا۔ تم کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو بیربل؟ وہ جیسے سے بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ فرقان کی دیکھا دیکھی بازل اور جبران نے بھی اسے حیرت سے دیکھا، اور انیکا بھی اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ بس اس لڑکی کو سبق سکھانا ہے جس نے بیربل شیرازی کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیربل کی بات سنتے ان تینوں کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ واو، یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ بھائی چھوڑو ناران کاغان، میں تو یہاں رہ کر یہ دیکھوں گی۔ انیکا فوراً مان گئی تھی کہ بازل نے اسے گھورا۔ فرقان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی کافی شریف لگتی ہے، مت کرو۔ وہ جیسے سے منع کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اس لڑکی کی اکڑ توڑنا ہی میرا مقصد ہے۔ وہ سختی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا گیا تھا۔ واہ یار، اب آئے گا مزہ۔ چلو، ناران کاغان جانے سے زیادہ اچھی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کو مل گئی ہے۔ جبران مسکرا کر بازل کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہنسا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے ایک تماشے سے کسی لڑکی کی عزت پر داغ آ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو بس اپنی انٹرٹینمنٹ جاری رکھنی تھی۔ یار تم لوگ یہاں پر ہنس رہے ہو، اسے روکو۔ فرقان نے ان لوگوں کو متوجہ کیا۔ تینوں نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ یار چھوڑو نا، اتنا اچھا سین دیکھنے کو کہاں ملے گا کہ بیربل ایک لڑکی کو پٹانے جا رہا ہے۔ بازل نے آنکھ ونک کرتے کہکا لگایا تو وہ سارے ہنس پڑے، لیکن فرقان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ دوپہر کے بعد کا وقت تھا۔ یار جلدی چلو، گھر والوں کے لیے کچھ لے کر چلتے ہیں۔ شہلا اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اسے ہوٹل کے ساتھ والی مارکیٹ میں لا چکی تھی۔ یار اگر پتہ چل گیا نا کسی کو کہ ہم دونوں ایک بار پھر ہوٹل سے نکل گئے ہیں تو بہت برا ہوگا۔ ہیزل نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ یار ایک تو تم ڈرتی بہت زیادہ ہو، کوئی بھی بات ہو تمہارا ہر ڈر پہلے ہوتا ہے۔ وہ جیسے سخت بدمزہ ہوئی تھی کہ ہیزل اسے آنکھیں دکھاتی رہ گئی۔ چلو جلدی چلو، جو لینا ہے۔ ہیزل نے اس کی بات کو اگنور کیے اپنی بات کہی تو شہلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہاں پر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ گفٹ دیکھنے لگی۔ اتنے میں ہیزل کا فون بج اٹھا۔ ارے بابا سائیں کا فون آ رہا ہے، میری بات سنو، جو لینا ہے جلدی سے لے لو۔ وہ ایک سائڈ کارنر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ شہلا بھی چیزیں لینے میں مصروف ہو گئی، اور دور کھڑا بیربل ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تو شکار ہاتھ آ چکا ہے۔ وہ مسکرایا تھا، آنکھوں میں بدلہ لینے کی چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ تباہ کر کے رکھ دینے کی آگ اپنے اندر لگا کر بیٹھا ہو۔ وہ قدم قدم چلتا ہیزل کے پاس آیا۔ جی بابا سائیں، انشاءاللہ کل صبح ہم پہنچ جائیں گے۔ اس کے کانوں میں ہیزل کی آواز پڑی۔ شہلا شاپنگ کرتے ہوئے کچھ آگے نکل گئی تھی، اور یہی موقع تھا بیربل کے پاس۔ اس نے بنا ہیزل کو خبر ہوئے اپنی جیب سے بے ہوش اسپرے کی بوتل نکال لی۔
جیسے ہیزل نے موبائل فون واپس بیگ میں ڈالا اور پلٹ دی، اس سے پہلے ہی بیربل نے اس کے چہرے پہ اسپرے کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لمحوں میں ہی اندھیرا چھایا تھا اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، بیربل نے فوراً اسے پکڑا۔ وہ خدرے سنسان گوشے میں کھڑے تھے، اس لیے کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑی۔ ویسے بھی یہ اسٹریٹ مارکیٹ تھی، یہاں پر لوگ آس پاس کیا چل رہا ہے اس بات پر بہت کم توجہ دیتے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے اپنی گاڑی تک لایا، اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ فرنٹ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بہت شوق تھا نا میری انسلٹ کرنے کا، اب تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بیربل شیرازی چیز کیا ہے۔ آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے وہ ایک بار پھر غصے سے گرجا تھا، اور وہ بے ہوش اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر پڑی تھی۔ اسے لے کر سیدھا اپنے پینٹ ہاؤس میں آیا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ سیدھا اسے اپنے بیڈ روم میں لایا۔ اسے بیڈ روم میں لٹانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور وہ چاروں اسے دیکھ رہے تھے سوائے فرقان کے۔ وہ تینوں کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ ارے واہ یار، تم نے تو اصلی مرد والی بات کر دی۔ ویسے اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جبران کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ اس کی ذو معنی بات پر بیربل نے اسے گھورا۔ بیربل نے کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو اس کی اجازت کے بنا ہاتھ نہیں لگایا۔ فکر مت کرو، بدلہ تو میں لوں گا، مگر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن وہ 2 دن تک یہیں رہے گی۔ اگر وہ 2 دن سے پہلے یہاں سے باہر نکلی تو تم لوگوں کو اس دنیا سے باہر نکال پھینکوں گا۔ جب 2 دن بعد وہ اپنے گھر میں واپس جائے گی اور سارے گھر والوں کو یقین دلائے گی کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا، وہ بے گناہ تھی، وہ بالکل ٹھیک ہے، کسی نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن پھر بھی کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، تب میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اس نے بیربل شیرازی کے چہرے پر تھپڑ مار کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ جیسے اس بات پر جل اٹھا تھا کہ اسے ایک معمولی سڑک پر چلتی لڑکی نے تھپڑ مار دیا۔ جبران جیسے بدمزہ ہوا تھا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اسے لے ہی آئے ہو تو کچھ وقت گزارنے تو دو۔ اس کی بات سنتے بیربل نے تیزی سے چہرہ موڑتے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اتنی تیز تھی کہ ایک پل کے لیے جبران کانپ گیا۔ تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اگر اتنی آگ لگی ہوئی ہے تو جاؤ، واپس گھر جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو۔ وہ سختی سے اسے گھورتے ہوئے اپنے بیڈ روم تک آیا، پھر باہر سے روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ خبردار، اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی اسے قریب گیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ پینٹ ہاؤس سے دوبارہ باہر نکل گیا اور وہ سارے جہاں تھے وہیں کے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ فرقان کو بیربل کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا ایسا واقعہ تھا جبکہ بازل، جبران اور انیکا تو اسے ایڈونچر ہی سمجھ رہے تھے۔ ان کے لیے تو یہ کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ شہلا جیسے ہی ساری شاپنگ کرتے باہر آئی تو دور دور تک کہیں بھی ہیزل نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، اس لیے ہیزل کہاں گئی؟ وہ گھبرائی تھی۔ اس نے فوراً ہیزل کے موبائل پر فون کیا، لیکن ہیزل فون نہیں اٹھا رہی تھی، بیل جا رہی تھی۔ اف، کہاں چلی گئی ہیزل؟ وہ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ واپس ہوٹل چلی گئی ہو، ویسے بھی ہوٹل یہاں سے پاس تو ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہو۔ وہ خود کو تسلیاں دیتی ہوئی ساری مارکیٹ میں ہیزل کو ڈھونڈنے کے بعد ہوٹل آ گئی، لیکن ہوٹل آنے کے بعد اس کے سر پر آسمان پھٹا جب اسے پتہ چلا کہ ہیزل 2 گھنٹوں سے غائب ہے۔ وہ سارے اس کے سامنے کھڑے اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہیزل کہاں ہے۔ وہ یہیں تو تھی، ہم دونوں واک پر گئے تھے، مجھے فون آ گیا تو میں فون سننے لگی، جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ غائب تھی، مجھے لگا شاید ہوٹل میں آ گئی ہو۔ شہلا نے جلدی سے ایک بونگی سی دلیل دی تھی، حالانکہ وہ خود ہیزل کے غائب ہونے سے پریشان ہو گئی تھی۔ سارا گروپ پریشان ہوا تھا، وہ سارے شہلا کو غصے سے گھور رہے تھے۔ جب تم لوگوں کو کہا تھا کہ کہیں نہیں جانا، پھر تم لوگ کیوں گئی تھی؟ ان کی میڈم سامنے کھڑی غصے سے گرج رہی تھی اور شہلا بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان لوگوں نے شاید ہیزل کے موبائل پہ 100 سے 200 بار فون کیا، لیکن کسی نے بھی موبائل فون نہیں اٹھایا، اور کچھ وقت کے بعد اس کا موبائل فون ہی بند ہو گیا تھا۔ مری پر رات اتر آئی تھی، وہ لوگ ہر جگہ ہیزل کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ہیزل کہیں نہیں مل رہی تھی، اور افسوس کے ساتھ انہیں واپس جانا پڑا۔ انہیں سب سے پہلے ہیزل کے والد کو یہ بات بتانی تھی،
کہ ہیزل لاپتہ ہو گئی ہے، اور جیسے ہی یہ بات ثناء اللہ شاہ کو پتہ چلی، حویلی میں تو ایک کوہرام آ گیا تھا۔ حویلی کے سارے مرد ہیزل کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ بیٹی کو مت پڑھاؤ، یہ جو بیٹی بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے پھر یہی چاند چڑھاتی ہے۔ رضیہ پھپھی نے جس نقوص سے کہا تھا کہ سارے انہیں دیکھتے رہ گئے، لیکن نجمہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ان کی بیٹی غائب ہو گئی تھی، آپ رپورٹ کیوں نہیں لکھواتے؟ انہوں نے دکھ اور تکلیف سے ثناء اللہ شاہ سے درخواست کی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ خبردار اگر یہ بات حویلی سے کہیں باہر گئی کہ ہماری حویلی کی کوئی بیٹی غائب ہو گئی ہے، ہماری عزت ہے، کیا ہم اپنی عزت کو پولیس اسٹیشن میں گھسیٹیں گے؟ ثناء اللہ نے سختی سے اپنی بیوی کو تلقین کی تھی کہ وہ خاموش ہو کر رہ گئیں۔ وہ ایسے سردار تھے کہ جن کے لیے ان کی عزت سب سے پہلے تھی۔ اس کی جب آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو کسی انجانے بیڈ روم میں پایا۔ وہ حیران اور پریشان تھی، وہ کہاں آ گئی تھی؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی تو اس نے آس پاس دیکھا۔ اس کی نظر کمرے میں موجود ونڈو تک گئی، جہاں رات کی تاریکی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ وہ 3 بجے بابا سے بات کر رہی تھی اور اب رات کے 8 یا 9 بج گئے تھے، یعنی کہ وہ اتنے گھنٹوں سے بے ہوش تھی۔ وہ فوراً اٹھی تھی اور کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا کوئی ہے؟ وہ ابھی تک برقعے، نقاب اور حجاب میں تھی۔ اس سے اپنا موبائل فون ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن حیرت کی بات تھی اس کا پرس تک غائب تھا، کیونکہ اس کا پرس بیربل کے پاس تھا اور اس کا موبائل وہ پاور آف کیے اس کا پرس اپنی گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ کوئی ہے؟ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ باہر وہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ فوراً چونکے تھے۔ اس سے پہلے کہ باسل اٹھ کر دروازہ کھولنے جاتا، بیربل کی سخت آنکھوں نے اسے ایسا وارن کیا کہ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ مسلسل پکار رہی تھی۔ جب اس کی پکار بند نہیں ہوئی تو فرقان نے بیربل کو آنکھیں دکھائی تھی۔ تمہیں آواز سنائی نہیں دے رہی؟ جاؤ اس کی بات سنو، اس نے سختی سے کہا تھا کہ بیربل برے برے منہ بناتا ہوا اٹھا، اپنے کمرے کے دروازے میں چابی ڈالی، دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے پر وہ فوراً پیچھے ہو گئی تھی، لیکن اپنے سامنے بیربل کو دیکھ کے اس کے سر پر آسمان پھٹا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر پھٹ پڑی تھی۔ اس سے پہلے ہیزل ان سب کو باہر دیکھتی یا مدد کے لیے بلاتی، بیربل نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس کے دروازہ بند کرنے پہ ہیزل کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ فوراً خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مجھ جیسے امیر بگڑے ہوئے رئیس زادوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں؟ سڑک پر چلتی ہر لڑکی کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں۔ تو بس میں تمہاری باتیں سچ ثابت کرنے کے لیے تمہیں یہاں لے آیا۔ کیسا لگا پھر میرا یہ خوبصورت کمرہ؟ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر چیلنج تھا، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ تم انسان ہو یا کوئی پاگل؟ اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے تم مجھے یہاں لے آئے؟ جانتے بھی ہو کہ تمہاری حرکت مجھے کس طرح ذلیل کرے گی۔ وہ جیسے چیخ پڑی تھی اور بیربل کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ تمہارے لیے وہ چھوٹی سی حرکت ہوگی، تمہارے لیے وہ معمولی سی بات ہوگی، لیکن مجھے آج تک میرے ماں باپ نے بھی تھپڑ نہیں مارا، اور تم نے بیربل شیرازی کے چہرے پر تھپڑ مار کر میری توہین کی ہے۔ اب تمہیں زندگی ایسا تھپڑ مارے گی کہ تم یاد رکھو گی۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، تمہاری اکڑ ایسے توڑوں گا، ایسے۔ وہ ہاتھوں کی چٹکی بجاتے ہوئے ایک ایک قدم اس کی طرف لینے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہونے لگی۔ دور رہ کر بات کرو، وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ تم نے تو کہا تھا تم کسی سے ڈرتی نہیں۔ بیربل کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ تھی، لیکن ہیزل کو خوف آ رہا تھا۔ بند کمرہ، ایک نامحرم، اوپر سے وہ تھا بھی بہت بدتمیز۔ دیکھو میں نے تمہیں تھپڑ مارا، ٹھیک ہے میں غصے میں آ گئی تھی، تمہاری باتوں نے غصہ دلایا تھا، پھر بھی میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے خدا کے واسطے یہاں سے جانے دو۔ اگر میرے والدین کو پتہ چلا میں غائب ہو گئی ہوں تو وہ میری جان نکال دیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر سخت خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جہاں پر بیٹیوں کی غلطیاں معاف نہیں کی جاتی، تو پھر بیٹی کے بے گناہ ہونے پر کیسے معافی مل جائے گی؟ بیربل کی ہنسی کمرے میں گونجی تھی۔
تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں چھوڑنے کے لیے تمہیں یہاں تک لایا ہوں؟ پورے 48 گھنٹے تک تم اس کمرے میں بند رہو گی۔ فکر مت کرو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن تم ثابت کیسے کرو گی کہ پورے 2 دن تک تم صحیح سلامت رہی؟ جب تم واپس اپنے گھر جاؤ گی تو پھر وہاں تمہاری ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، جب کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ بیربل کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ہیزل نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ کیسے مرد ہو تم؟ مرد تو عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تم نے کسی عورت سے اس کا سائبان چھین لیا۔ وہ جیسے بے یقینی سے پھٹی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس سے زیادہ بیربل کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ بیربل کو غصہ آیا کہ حد نہیں، یہ تمہارا نہیں میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے اور تم مجھے یہاں سے دفع ہو جانے کے لیے نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا تھا کہ ہیزل ڈرتی ہوئی فوراً بیڈ کے کنارے جا کر ٹک گئی۔ خدا سے ڈرو، خدا تمہیں ایسی مار مارے گا کہ تم یاد رکھو گے۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی اور بیربل بھی بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ فی الحال اس لڑکی سے زیادہ بحث نہیں چاہتا تھا۔ وہ باہر آیا تو وہ سارے کھانا کھا رہے تھے۔ تم لوگ ابھی اور اسی وقت ناران کاغان کے لیے نکلو گے، اس نے سختی سے حکم سنایا۔ لیکن ایسے کیسے؟ فرخان نے مزاحمت کی تھی۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ گھر سے ناران کاغان گھومنے کے لیے آئے تھے، صرف ایک رات کا اسٹے کرنا تھا۔ تم لوگوں نے کر لیا، تم لوگ جاؤ، میں اگلے 2 گھنٹوں سے پہلے تم سب لوگوں کی شکلیں یہاں سے غائب دیکھنا چاہتا ہوں۔ سختی سے کہتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا اور وہ سب بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ سب جانتے تھے کہ بیربل کی بات نہ مانی تو وہ ان پر بھی غصے سے پھٹے گا، اس لیے سارے کے سارے 2 گھنٹوں بعد ہی ناران کاغان کے لیے نکل گئے تھے۔ ساری رات وہ کمرے میں بند رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرتی۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس کے پاس نہ موبائل تھا، نہ کسی سے رابطہ کر سکتی تھی۔ تو وہیں دوسری طرف حویلی میں جب پورے 12 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ان ہیزل کی کوئی خبر نہ ہوئی تو بس سردار سنالر شاہ نے کہہ دیا تھا، آج کے بعد کوئی بھی اس حویلی میں ہیزل کا نام نہیں لے گا۔ وہ لڑکی ہمارے خاندان کی عزت تباہ کر کے بھاگی ہے۔ آج کے بعد ہمارے لیے ہیزل مر گئی۔ جو بیٹی ہمارے خاندان کی عزت کا پاس نہ کر سکے وہ بیٹی ہمارے لیے مر گئی۔ ان کے سخت الفاظ پر نجمہ بیگم کا دل ڈوب رہا تھا۔ نہ جانے ان کی بیٹی کس حال میں ہوگی۔ لیکن اس وقت باپ کو تو سنگ دل سردار بننے کی پڑی تھی اور پھپھی کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی ہیزل شاہ زیب شاہ کی منگیتر تھی۔ سارے بڑوں میں یہ بات طے تھی کہ ہیزل کی شادی خاندان کے سب سے بڑے سپوت شاہ زیب شاہ سے ہوگی۔ شاہ زیب شاہ ثناء اللہ شاہ کا بھتیجا تھا۔ وہ ان کے چھوٹے بھائی نصر اللہ شاہ کا بیٹا تھا۔ سارے خاندان میں سب سے زیادہ ذہین تھا اور اس کا اور صرف ہیزل کا ہی جوڑ تھا۔ وہ دونوں بھی جانتے تھے کہ ان کی شادی ہونی ہے، لیکن دونوں پھر بھی ایک دوسرے سے کبھی فری نہ ہو پائے، نہ کبھی ایک دوسرے سے دوستی کرنے کی نوبت آئی۔ ہیزل کے غائب ہو جانے پر پھپھو تو بہت خوش تھیں۔ ان کی بیٹی المینا حویلی کی بہو بنے، اس لیے انہیں تو ہیزل کا غائب ہو جانا اپنے تمام دکھوں کا حل لگا تھا۔ اگلی صبح شروع ہوئی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ چوکھٹ پہ نمودار ہوا۔ وہ حجاب کیے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دوپٹے کا پلو چہرے پہ رکھتے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ سارا پینٹ ہاؤس خالی ہے، باہر آ کر کھانا کھا سکتی ہو، لیکن یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ سارا پینٹ ہاؤس میرے انڈر ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو کھانا کھا لینا، ورنہ تمہاری مرضی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ دوبارہ باہر نکل گیا۔ اس بار دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور ہیزل مرتی کیا نہ کرتی۔ کل رات سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ کم سے کم وہ بھوکی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ ساری رات اسے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حیدرآباد کے اس گاؤں کا کیا حال ہوگا۔ اس کے والدین اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ کیا وہ زندہ سلامت اپنے گھر جا پائے گی یا نہیں؟ لیکن 2 گھنٹے تک جب باہر سے کوئی بھی آواز نہ آئی، کوئی بھی ہلچل نہ ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکلی۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ سارا پینٹ ہاؤس خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید بیربل کہیں باہر چلا گیا تھا۔ وہ کچن تک آئی تھی، پھر فریج کھولی۔ تقریباً کھانے کا ہر سامان پڑا تھا۔ اپنے لیے کچھ بنانے کا سوچتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک انڈا فرائی کیا،
جلدی سے ایک روٹی بنائی۔ وہ یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کام کر رہی تھی، اس لیے اس کا حجاب ڈھیلا سا ہو گیا تھا اور نقاب اتر گیا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور کچن میں کھڑی ہیزل کو دیکھتے ہوئے بیربل کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آتا، اس سے پہلے ہی ہیزل پلٹی تھی اور اس کا چہرہ دیکھتے بیربل شیرازی پتھر کی مورت ہو گیا۔ جتنا سوچا تھا وہ اس سے زیادہ حسین تھی۔ ہر قسم کے میک اپ کی بناوٹ سے پاک چہرہ، اس کی خوبصورت کانچ جیسی سبز آنکھیں تھیں، سفید دودھیا چہرہ، اس کے گلابی گال، اس کی سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک، اس کے سرخ ہوتے ہونٹ، اس کے چہرے پہ چمکتی روشنی تھی۔ اس کے نقش نین اتنے خوبصورت تھے کہ بیربل ساکت رہ گیا۔ اس کی گہری کالی خمدار پلکیں تھی جن کی لرزش نے بیربل کو ساکت کر دیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا حسن دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ قدرتی خوبصورت تھا، ہر قسم کی بناوٹ سے پاک چہرہ۔ آج تک جتنی بھی لڑکیوں سے بیربل ملا، ہر لڑکی پلاسٹک کی گڑیا بنی پھرتی تھی، لیکن اس نے ایسا حسن کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا حجاب کے ہالے میں لپٹا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ کتنی ہی لڑکیاں دیکھی، کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا، لیکن ایسا سکون، ایسی خوبصورتی کہیں نہیں ملی جس نے ہیزل کو دیکھتے ہوئے محسوس کی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آتا گیا۔ ہیزل مکمل طور پہ اپنے دھیان میں مصروف تھی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ سیدھی ہوئی۔ پھر اسی بے یقینی سے اس نے بیربل کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا پلو پکڑے چہرے کو ڈھانپ لیا تو جیسے بیربل ہوش میں آیا۔ اب کیا فائدہ، میں تمہارا چہرہ دیکھ چکا ہوں، سختی سے کہتے ہوئے وہ فریج تک آیا، پانی کی بوتل نکال لی اور وہیں کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پانی کی بوتل منہ سے لگا لی، اور ہیزل کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی غیر مرد نے دیکھ لیا۔ ان کے یہاں پردے کا بہت رواج تھا۔ وہ کافی سخت اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں سختی سے پردہ کروایا جاتا تھا۔ وہ کھانا، ہر چیز بھول گئی۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ قابو کیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، ایک تھپڑ کے بدلے یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ خدا کا واسطہ مجھے میرے گھر جانے دو، ورنہ میری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ بے بسی سے فریاد کر رہی تھی، لہجے میں غصہ بھی شامل تھا۔ 30 گھنٹوں کے بعد بیربل نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود گھڑی کو دیکھا اور دوبارہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر والے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا، اور ہیزل کا دل چاہا یہ بیلن اٹھا کر ہی اس کے سر پر مار دے۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی، وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کوشش کی، لیکن یہ پینٹ ہاؤس اس طرح سے لاک تھا کہ وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تکلیف کی زیادتی سے دل میں درد اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا سائیں کا اعتبار کھو دیا۔ انہوں نے کس قدر مان اور امید سے کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی بھی میرا مان نہیں توڑے گی۔ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ وہ واپس کمرے میں آئی اور وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی روتی چلی گئی۔ بیربل شیرازی کو تھپڑ مارنا واقعی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کا احساس اب ہیزل کو ہو رہا تھا۔ دل میں درد اٹھ رہی تھی۔ اس سے اچھا تھا یہ شخص کبھی میری زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہا۔ شام کو دوبارہ سیڑھیاں اترتا ہوا اس کمرے میں آیا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے بیٹھی ہوئی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ امید ہے تمہارا غرور اور اکڑ ٹوٹ گئی ہوگی۔ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے وہ جیسے ایک بار پھر طنز کر رہا تھا۔ ہیزل کی آنکھوں کے اندر تک زخمی پن چلا گیا تھا۔ جانتے ہو مرد کیسا ہوتا ہے؟ مرد انا پسند ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت یا کوئی نسوانی وجود اس کی انا پر وار کرے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ اپنی مردادگی دکھانے کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کی ایک حرکت ایک لڑکی کی زندگی کو موت اور جہنم میں بدل سکتی ہے۔ وہ بیربل کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ باہر ونڈو سے آسمان کو دیکھ رہی تھی اور کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی کہ بیربل خاموشی سے سنتا رہ گیا۔ اسلام میں مردوں کو نرم مزاج ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ مرد ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی لڑکی اس کے آس پاس ہو تو وہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کر عورت پرسکون رہے۔
مرد کو اپنے خاندان کی، اپنے اہل و عیال کی، سڑک پر چلتی ہر لڑکی کی عزت کرنے والا ہونا چاہیے۔ مرد کا مطلب عورت کا محافظ ہونا ہے۔ اصلی مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی عورت کی حفاظت کرے، جو خود سے جڑی ہر لڑکی کی حفاظت کرے، جو ایک لڑکی کے ساتھ نرمی اور شائستگی سے ڈیل کرے۔ ایک مرد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی بھی لڑکی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مرد کو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی جہنم بن جائے۔ اس نے اب بیربل کے چہرے کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ مرد عورت کے وجود پر اپنی مردانگی دکھاتا ہے، جبکہ اصل میں مردانگی عورت کو حفاظت دینا ہوتی ہے۔ تم کیا جانو مردانگی کیا ہوتی ہے اور اصلی مرد کیسے ہوتے ہیں؟ آخری بات تکلیف سے کہتی ہوئی وہ اپنے آنسو صاف کرتی دوبارہ آسمان کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی، اور بیربل وہ پتھر ہو گیا، وہ ساکت رہ گیا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی جس کے ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے، وہ اس میں سما جائے۔ وہ اتنا اندھا کیسے ہو گیا؟ ایک لڑکی کو تکلیف دینے کے لیے یہاں تک پہنچ گیا۔ کچھ عبران کی باتیں تھیں جنہوں نے بیربل کا دماغ گھما دیا تھا۔ اس نے ایک نظر ہیزل کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے چھونے کا دل چاہتا بھی تو انسان چھونے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ بیربل کو ڈر لگا کہ کہیں وہ چھونے سے پگھل نہ جائے، کہیں وہ چھونے سے مرجھا نہ جائے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی کہ کچھ پل کے لیے بیربل کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ نہ سکی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچتا رہا، پھر وہ قدم قدم چلتا ہیزل کے پاس آیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ مرد کیسے ہوتے ہیں، لیکن آج سمجھ آ گئی ہے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ چلو آؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا کہ ہیزل نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ جیسے کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی تھی۔ بیربل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ تمہیں تمہارے گھر تک بحفاظت چھوڑ کر آنا میری ذمہ داری ہے۔ جلدی سے اپنا یہ نقاب شکاب کر لو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور ہیزل کو جیسے یقین نہ آیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا ارادہ بدلتا، وہ جلدی سے بیڈ تک آئی، اپنا برقع پہنا، نقاب کیا اور فوراً باہر لاؤنج تک آئی تھی۔ وہ لاؤنج کے دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تو ہیزل بے یقینی سے اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسے صحیح سلامت اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولا اور ہیزل کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ہیزل بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور ڈرائیونگ اسٹارٹ کی۔ ہیزل سے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا۔ ہیزل نے بتا دیا۔ اس کے بعد گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور کچھ گھنٹوں بعد ہی اس نے ہیزل کو حیدرآباد گاؤں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی۔ بس یہیں اتار دینا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی حویلی تک جاتی۔ بیربل نے وہیں گاڑی روک دی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکلتی، بیربل کی آواز نے اس کے ہاتھ ساکت کر دیے۔ تم کافی اچھی لڑکی ہو، میری زندگی میں آنے والی پہلی اچھی لڑکی۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ ہیزل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی خوبصورت کانچ جیسی آنکھیں ہیزل کے وجود پر جمی تھی۔ لیکن تم میری زندگی میں آنے والے سب سے گھٹیا مرد ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی یاد نہیں رکھنا چاہوں گی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم ہونے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے گھر والے اب مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی میں وہاں جاؤں گی۔ اس کے الفاظوں میں اتنی تلخی تھی کہ بیربل کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ کسی نے سینے میں کوئی نوکیلا خنجر مارا تھا۔ وہ اسے ساکت چھوڑتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ بیربل کو اب افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دوستوں کی سنگت انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ واپس اسلام آباد چلا گیا۔ فی الحال وہ کہیں بھی گھومنا پھرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ پاد کیا تھا جب ثناء اللہ شاہ کی دھار سے سارے لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ رک جاؤ، خبردار اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ ثناء اللہ شاہ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے اسے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ بابا، اس نے افسوس اور تکلیف سے پکارا تھا۔ خبردار اگر اپنی اس گندی زبان سے میرا نام پکارا۔ مر گیا تمہارا باپ،
تم پر اتنا اعتبار کر کے میں نے تمہیں شہر بھیجا تھا، تم پڑھ لکھ جاؤ، کچھ بن جاؤ گی، لیکن تم نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ تمہارا آج سے یونیورسٹی جانا بند ہے، اور تمہارا 2 دن بعد میں نکاح کر دوں گا، تمہیں یہاں سے چلتا کروں گا۔ باپ کی بات سنتے ہی فوراً ہیزل نے ساری سچائی بتائی تھی، لیکن انہوں نے کسی بھی بات پہ یقین نہیں کیا۔ بنا اس کی کوئی بات سنے باپ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ بابا میری بات تو سن لیں۔ اس نے ایک بار پھر ان کو ساری بات بتانا چاہی، لیکن ثناء اللہ شاہ نے اس کی کوئی بھی بات سننی گوارا نہیں کی۔ آج کے بعد تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، سختی سے کہتے ثناء اللہ شاہ نے حکم دیا تھا۔ ہیزل بے بسی سے باپ کو دیکھتی رہ گئی، لیکن کیا کرتی، وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ ماں جس سے ملنا چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر کے ڈر سے اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ رات کے وقت ثناء اللہ شاہ کا حکم آیا تھا، 2 دن بعد تمہارا ساتھ والے گاؤں کے سردار سے نکاح ہوگا۔ اور باپ کی بات سنتے ہیزل کو لگا جیسے وہ زمین کے اندر تک دھس گئی ہے۔ ساتھ والے گاؤں کا سردار وہ ہیزل سے پورے 15 سال بڑا تھا۔ اس سے اپنے باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ اس نے کمزور سی مزاحمت کی تھی، لیکن اس خاندان میں والدین کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کی آنکھوں کے سامنے بیربل آئے، وہ اس کی جان لے لے۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف جب سے بیربل ہیزل کو چھوڑے واپس آیا تھا، اسے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا بس ہیزل کے پاس پہنچ جائے۔ پورے 2 دن تک وہ اسی کیفیت سے لڑتا رہا۔ جب دل کی دنیا میں مکمل طور پر ہلچل ہوئی تو اس نے اپنے والدین سے بات کرنے کا سوچا۔ اسے شاید ہیزل کی معصوم اور خوبصورت چہرے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بیربل شیرازی جو چند دن پہلے کہتا تھا کہ وہ محبت جیسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، نہ ہی اس کے نزدیک ایسی چیزیں اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اب اسے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنی والدہ کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ شگفتہ بیگم تو یہ بات سن کر کافی خوش ہوئی تھی۔ تم بس شادی کر لو، بے شک اپنی پسند سے کر لو، لیکن لڑکی اچھی ہونی چاہیے، وہ سختی مگر مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بیربل کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ فکر مت کریں ماما، لڑکی بہت اچھی ہے، بس آپ جلدی سے ان کے گھر چلیں، ہم آج ہی رشتہ مانگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے والدین کہیں اور اس کی شادی کر دیں۔ اسے ڈر لگا تھا۔ شگفتہ بیگم حیران ہوئی، لیکن اتنی جلدی کیسے؟ کیا مطلب؟ ماما یار، ہم نے رشتہ لینے جانا ہے، ہم نے کون سا شادی کی تیاریاں کرنے جا کر بیٹھ جانا ہے، جلدی چلیں۔ وہ زبردستی اپنے والدین کو مناتے ہوئے حیدرآباد لے آیا تھا۔ آج اس کا نکاح ہونا طے پایا گیا تھا۔ اس کا باپ اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر رہا تھا جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، جس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ اسے کسی بھی شخص کے ہتھے چڑھا دیا جاتا؟ وہ بے بس اس کمرے میں بند تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی اس کا نکاح ہونا طے پایا تھا۔ وہ حویلی پہنچے اور اس وقت سارے سردار ثناء اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم یہاں آپ کی بیٹی ہیزل کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ شگفتہ بیگم نے نجمہ بیگم کو مخاطب کیا، اور سردار صاحب نے ضبط سے مٹھیاں بھیج دیں۔ دیکھیں بہن، آپ غلط جگہ پر آ گئی ہیں۔ میری بیٹی کا آج نکاح ہے اور میں یہ نکاح نہیں روک سکتا۔ سردار صاحب سنجیدگی سے کہتے ہوئے اڑ گئے، اور کسی نے بیربل کا سینہ چیر دیا تھا۔ اسے جیسے یقین نہ ہوا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے آنٹی؟ کیا ایک بار میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اس نے جیسے بے بسی سے فریاد کی۔ یہ ناممکن ہے بیٹا، ہمارے یہاں پردے کا بہت سخت قسم کا بندوبست کیا گیا ہوتا ہے، تم اس سے کبھی بھی نہیں مل پاؤ گے۔ نجمہ بیگم کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آپ کی بیٹی کو تکلیف دینے والا میں ہوں۔ اور نجمہ بیگم نے بے بسی اور بے یقینی سے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے اس ساری صورتحال سے باہر نکال لوں گا۔ آپ بس ایک بار مجھے اس سے ملوا دیں۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی کہ نجمہ بیگم نے بھی اس بار سردار صاحب سے غداری کرنے کا سوچ لیا، تو اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کی پچھلی سائڈ پر آ گئیں۔ وہ اوپر بالکنی ہے، وہیں سے ہیزل کا کمرہ ہے۔ اب تمہیں وہاں تک کیسے جانا ہے یہ تم جانو۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اندر چلی گئیں، اور بیربل کے ربوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔
وہ فوراً پلر کے سہارے دیوار پر چڑھتا ہوا منڈیر تک آیا۔ منڈیر پہ کھڑے ہو کر اس نے ہیزل کے کمرے کی بالکنی میں جھانکا۔ بالکنی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ 5 منٹ کی محنت کے بعد وہ بالکنی میں داخل ہو چکا تھا، اور ہیزل کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کی بالکنی ہمیشہ کھلی ہوتی ہے۔ وہ تازہ ہوا کھانے کے لیے بالکنی ہمیشہ کھلی رکھتی ہے۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی شور کی آواز سے اس نے چہرہ اٹھائے سامنے دیکھا تھا، لیکن اپنے سامنے بیربل کو دیکھتے ہوئے وہ حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا تھا۔ بیربل کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تمہیں ساری مصیبت سے باہر نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہیزل کو غصہ آیا تھا۔ واہ، مجھے مصیبت میں ڈالنے والا مصیبت سے نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ بے بسی سے وہیں صوفے پہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ بیربل اس کے سامنے آ کر صوفے پہ بیٹھا۔ دیکھو، میں تمہیں اس نکاح سے بچا سکتا ہوں۔ خود سے 15 سال بڑی عمر کے مرد سے شادی کرنا، پھر اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ کیا تمہاری کون سی مجبوری ہے نکاح کر رہی ہو؟ بیربل کی بات پر ہیزل کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا۔ یہ سب تمہاری دی گئی عطا ہے۔ وہ خفگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اس لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن میں تمہیں سارے میچ سے باہر نکال سکتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ تمہیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ ہیزل نے بے یقینی سے چہرہ موڑے سے دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو یہاں کتنی زیادہ سیکورٹی ہے۔ میں کبھی بھی یہاں سے بھاگ نہیں پاؤں گی۔ بے بسی سے کہتے وہ دوبارہ چہرہ موڑ گئی۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں کس بات کی فکر؟ تمہیں یہاں سے بھگاؤں گا۔ ہیزل بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ تم نکاح کرو گی مجھ سے؟ وہ ہاتھ پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ ہیزل نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، اگلی نظر اس کے چہرے کو۔ پہلے مجھے یہاں سے باہر نکالو، پھر اس بارے میں سوچیں گے۔ ہیزل کو اس حویلی سے باہر نکلنے کا صرف ایک راستہ واحد بیربل ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس سے عمر میں بڑا ہو اور ایک بچی کا باپ بھی ہو۔ فی الحال اس کی مجبوری تھی کہ اسے بیربل سے ہی اپنا کام چلانا تھا، لیکن اسے بیربل سے شدید نفرت تھی۔ بیربل نے اس کے والدین کا اعتماد توڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا ضروری سامان لے لو، پھر میں تمہیں یہاں سے باہر نکالتا ہوں۔ اس کے کہنے پر ہیزل نے فوراً اپنا ضروری سامان سب پیک کیا۔ وہ بالکنی سے باہر نکلا تھا۔ یہ حویلی کی پچھلی سائڈ تھی، یہاں پر زیادہ ملازم وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ دھیرے سے نیچے ہوا، پھر ہیزل کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس نے ہیزل کو اپنی جانب کھینچا تھا کہ ہیزل اس کی کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے لمس سے ہیزل کے سارے وجود میں تکلیف اٹھی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے زمین پر چھلانگ ماری تھی، اور ہیزل اس کی باہوں میں کسی نازک گڑیا کی طرح محفوظ تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو وہ زمین پہ صحیح سلامت کھڑی تھی۔ وہ سب کی نظر سے بچتا ہوا ہیزل کو پورچ تک لایا، پھر وہاں پر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہیزل کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ دور دور تک ملازم اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ کسی نے بھی ہیزل کو وہاں سے بھاگتے نہیں دیکھا۔ بس یہی فی الحال نیچے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کے پاس چھپ گئی۔ اس نے فون کیے اپنے والدین کو وہاں سے باہر نکالا۔ اس کے بعد وہ لوگ خاموشی سے اس حویلی سے باہر نکل گئے۔ ویسے بھی ہیزل اپنے باپ کا اعتبار کھو چکی تھی، پھر کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ بھاگ جاتی، کم سے کم اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آئی تھی۔ سارے راستے شگفتہ بیگم اس سے باتیں کرتی آئیں۔ انہیں یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ ہیزل کو یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی اچھی عورت کا ایسا بیٹا ہے۔ وہ ان کے ساتھ شیرازی ہاؤس داخل ہوئے۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے جاؤ، مولوی صاحب کو نکاح کے لیے لے کر آؤ۔ وہ گاڑی سے اتر گئی تو شگفتہ بیگم نے غصے سے بیربل کو کہا، تو وہ خجل سا ہوتا اس بات میں سر ہلاتا ہوا واپس گاڑی کو شیرازی ہاؤس سے باہر نکال کر لے گیا۔ بیربل تھوڑا بگڑ گیا ہے، لیکن میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہو تو اسے معاف کر دینا۔ شگفتہ بیگم کی بات پر ہیزل کی لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بے شک وہ اس سے نکاح کرنے والی تھی، لیکن پھر بھی دل میں اس کے لیے ابھی تک نفرت جمع ہوئی پڑی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد شگفتہ بیگم نے اسے بیربل کے کمرے تک پہنچایا۔
وہ کمرے میں آنے کے بعد سنجیدگی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوا اور مسکرا کر ہیزل کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب جاتا، ہیزل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید قریب آنے سے روک دیا۔ بس وہیں رک جاؤ، خبردار اگر میرے قریب آنے کا سوچا بھی تو تمہاری جان لے لوں گی۔ ابھی تم ہیزل کو جانتے نہیں ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ تمہاری وجہ سے میں بیٹھی ہوں، تکلیف میں رہی ہوں۔ تم نہیں جانتے بربل شرازی، تم نے ابھی ایک عورت کا سلوک دیکھا ہی کہاں ہے۔ تمہارے لیے عورت صرف وقت گزاری کا سامان ہے۔ جب تم نے دیکھا کہ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی تمہارے جھانسے میں نہیں آئی تو تم نے سوچا کہ کیوں نہ نکاح کر کے اس استعمال کرتا ہوں۔ وہ اپنے سخت الفاظ سے بربل کو زمین میں دھساتی جا رہی تھی۔ بربل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ہیزل، اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میرا باپ مجھ پہ یقین نہیں کر رہا اور میری مجبوری تھی کہ مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ میں کبھی بھی شخص سے نکاح میں نہیں جانا چاہتی تھی جسے عورتوں کی قدر کا پتہ ہی نہ ہو، لیکن افسوس پھر بھی تم جیسے کہ نکاح میں آ گئی۔ یہ نکاح میرے لیے ایک مجبوری تھا کیونکہ تم میرے لیے وہ حل تھے اس حویلی سے باہر نکالنے والے۔ لیکن فکر کس بات کی؟ تمہارا بدلہ، تم نے تو بدلہ لیا، لیکن ابھی میرا بدلہ باقی ہے۔ اب میں اپنا بدلہ لوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ ہیزل شاہ تم سے صرف نفرت کرتی ہے، شدید نفرت۔ انگلی اٹھائے غصے سے وارن کرتی ہوئی چیخی تھی۔ بیربل جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، اگلے پل وہ ساری بات سمجھ چکا تھا۔ وہ بنا ہیزل کی پرواہ کیے آگے بڑھا اور ہیزل کو پوری شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، میرے اندر ہر قسم کی برائی ہے، لیکن خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تم سے محبت سچ میں ہوئی ہے، اور اس محبت نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا ہے۔ اس محبت نے مجھے سکھا دیا ہے کہ دلوں کا سکون صرف ایک در کے ہو کر ہی رہ جانا ہے، چاہے وہ محبت ہو یا پھر عبادت، صرف ایک کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ اور ہیزل جو غصے میں تھی، اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ نرمی سے اسے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں شادی سے بہت دور بھاگتا تھا، لیکن تمہاری شکل دیکھنے کے بعد تمہارا حسن مجھے اتنا دلکش لگا، میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تم دنیا کی پہلی ایسی عورت ہو جس نے میرے دل میں سکون اتارا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ پر غصہ ہو، تم چاہو تو مجھے بے شک معاف نہ کرنا۔ میں اپنے ہر عمل سے تم سے معافی مانگتا رہوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں ہیزل، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اور ہیزل جو نہ جانے سے کیا کیا سنانے والی تھی، اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مانا کہ میں غلط تھا، لیکن اب میں صحیح ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں ٹھیک ہو کر دکھاؤں گا۔ تم نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا ہے، تم نے مجھے ہر قسم کی برائی سے دور کر دیا ہے۔ تم میری زندگی میں میرا گڈ لک چارم بن کر آئی ہو۔ تمہارے بنا رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم مجھے معاف کر دو تمہاری نوازش ہوگی، ورنہ ساری زندگی تم سے معافی مانگتا رہوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہیزل کے گرد حصار مضبوط کیا اور ہیزل بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنے چہرہ ذرا سا اوپر اٹھائے بیربل کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا۔ اگلے ہی پل بیربل نے عقیدت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ بہترین ہے وہ عورت جو ایک مرد کو دین کی طرف راغب کر دے، اور واقعی یہ بات تو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ صرف ایک موقع اور معافی تو خدا بھی دیتا ہے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، آج اس کی آنکھوں میں بہت نرمی تھی، بہت سکون تھا۔ یہ بیربل وہ نہیں تھا جسے ہیزل جانتی تھی، یہ تو بہت ہی بدلا ہوا شخص تھا۔ مجھے ایک موقع دو گی؟ وہ ایک بار پھر وہی سوال دہرا رہا تھا۔ ہیزل کا سارا غصہ تو وہیں کہیں دب گیا تھا۔ جب وہ شخص بدل گیا تھا تو پھر ہیزل کیسے ایک موقع نہیں دے سکتی تھی؟ ویسے بھی ہر انسان گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، خدا بھی تو اسے اگلا موقع دیتا ہے، تو پھر ایک انسان کیا چیز ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا کہ بیربل کو سکون کا سانس نصیب ہوا۔ میں ساری زندگی تمہیں بہت خوش رکھوں گا کہ تم اس حویلی اور اس جیسے ظالم ماحول کو بھول جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، پردہ کرنا اسلام میں سکھایا گیا ہے، لیکن بیٹیوں کو قید کرنا یہ اسلام کہیں نہیں کہتا۔
تمہارا حق ہے، تم آزادی سے زندگی جی سکتی ہو، میں تمہیں دنیا کی ہر جگہ گھماؤں گا، میں تمہاری زندگی کو بہتر بنانے کی ہر کوشش کروں گا۔ وہ ابھی بھی اس کے کان میں سرگوشی کیے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اور بس اس سے زیادہ ہیزل کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ واقعی یقین کر چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پہ بٹھا کر پھر اس کی جھولی میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ہیزل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالوں پر رکھا۔ ہیزل اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تم نے میری زندگی بدل دی ہے، تم نے میری سوچ، میری نظروں کے زاویے بدل دیے ہیں، تم دنیا کی بہترین عورت ہو۔ اس کے بال کان کے پیچھے کرتا ہوا سرگوشی کر رہا تھا کہ ہیزل کے وجود میں سکون اتر گیا۔ اپنے محرم کے منہ سے خود کے لیے ایسے الفاظ سننا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ویسا بھی نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ آج کے بعد کسی بھی دوست سے ملنا بند، ہر قسم کی دوستی یاری بند۔ وہ سختی سے وارن کر رہی تھی کہ بیربل نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ جو آپ کا حکم، وہ اس کے گلے پہ انگلی ٹریس کرتے ہوئے بولا تھا کہ ہیزل کھل کر مسکرا اٹھی۔ شاید اسے قسمت کہتے ہیں، اسے ہی محبت ہونا کہتے ہیں۔ کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی قسمت کبھی بھی بدل جاتی ہے۔